وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. That you have invited, which will advise us, because it's something which hasn't been tried in Pakistan, and so we would need the expert help and your consultants. خواتین و حضرات, یہ جو ہمارا ایک بڑا ایمبیشس ٹارگٹ ہے 50 لاکھ گھر 5 سالوں میں, یہ کبھی کسی نے اس چیز کو ٹرائی نہیں کیا اس ملک میں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے, یہ پولیٹیکل سلوگن ہے, لیکن جو پاکستان کے اندر جو ڈیمانڈ ہے گھروں کی, وہ ہم سب جس طرح بھی ایلینگو نے بتایا, وہ 1 کروڑ گھر کی پاکستان میں شارٹیج ہے. تو ہمارا جو 50 لاکھ ہے وہ اس ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا. اس کے اندر مشکلات آئیں گی. ایک بڑا, پھر سے میں کہوں, ایمبیشس ٹارگٹ ہے 50 لاکھ گھر بنانا, جب ابھی پاکستان میں وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. جس طرح ابھی مینشن کیا گیا کہ ہمارے پاس جو مورگیج دینے کی فیسلٹیز, بینک میں جو فائنینشیل سپورٹ چاہیے وہ نہیں ہے ابھی, اور اس کے لیے ہم پوری تیاری کر رہے ہیں فور کلوجر لاز کی. اسٹیٹ بینک ہماری مدد کر رہا ہے نئے قانون بنانے کے لیے. لیکن میں جو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ شروع ہو گیا یہ جو ہم اب ساری رکاوٹیں 3-4 مہینے سے ہماری ٹاسک فورس, زاگم رضوی صاحب ان کی ٹاسک فورس بڑی محنت سے کام کر رہی ہے. تو ایک دفعہ یہ جب ہمارا اپریل میں لانچ ہو گیا تو پاکستان میں کیونکہ اس کی اتنی ڈیمانڈ ہے, میرے خیال میں یہ بڑی ہر سال انکریمنٹل انکریز آئے گی. میں صرف لوگوں کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ہم نے 1 ارب درخت لگانے کا فیصلہ کیا پختونخوا میں. تو پہلے 1.5-2 سال تو وہ نرسریز بنانے میں اور انفراسٹرکچر تیاری میں ہمارا ہوا. کسی نے کہا نہیں 1 ارب درخت اگا سکیں گے, لیکن جب ایک دفعہ انفراسٹرکچر بن گیا تو آخری 3 سال یہ اب انٹرنیشنلی اکنالج ہے جو کہ انہوں نے اچیو کیا کہ 1 ارب 18 کروڑ درخت لگائے انہوں نے 5 سالوں میں. تو اسی طرح جو شروع میں ہماری کوششیں ہیں ساری کہ پہلے پوری تیاری ہو لانچ سے پہلے. ہم جلدی بھی یہ لانچ کر سکتے تھے, لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ جب تک ہم پوری طرح تیار نہیں ہم لانچ نہیں کریں گے. تو اب انشاءاللہ اپریل میں لانچ کر رہے ہیں, اور اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر زیادہ کام کرے گا. ہماری پوری کوشش ہے کہ اس ہاؤسنگ جو ہماری اسکیم ہے اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر پارٹیسپیٹ کرے. اور جو جس طرح زاگم رضوی صاحب نے بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان آئیں, نئی کنسٹرکشن کمپنیز بنیں, انجینئرز نئی چھوٹی چھوٹی کمپنیز بنائیں, اور ادھر سے پھر ڈیولپ ہو, انٹرپرنورشپ ڈیولپ ہو. اور یہ وہ ایک سیکٹر ہے جس سے 40 انڈسٹریز ڈائریکٹلی ہاؤسنگ سے ریلیٹڈ ہیں. تو جب ہاؤسنگ شروع ہوتی ہے تو 40 اور انڈسٹریز شروع ہو جاتی ہیں, اور اس سے پھر ایک ملٹی پلائر افیکٹ جاتا ہے ساری اکانومی میں. اور ہمارا جو اصل مقصد ہے اس کے کہ ایک نچلے طبقے کے لیے افورڈیبل ہاؤسنگ جب شروع ہوگی تو پہلے تو سب سے بڑا اللہ کا کام ہوگا کہ وہ لوگ جو افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہاؤسز اپنے گھر بنانے کے لیے, کیونکہ یہاں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ایک عام آدمی قرضہ لے سکے, تو اس کے پاس کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں آتا کہ وہ اپنا گھر بنا لے. تو کیونکہ یہ کانسیپٹ نہیں ہے افورڈیبل ہاؤسز کا, تو بیچارہ صرف ایک ایلیٹ کے لیے جب گھر بنتے ہیں صرف ایک اوپر کے طبقے کے لیے بنتے ہیں. اور بدقسمتی سے وہی پاکستان بن چکا ہے اب تک کہ ایلیٹ کا پاکستان ہے. اس کے اندر کوئی بھی آپ اٹھا لیں, تعلیم اٹھا لیں, پرائیویٹ ہاسپٹلز دیکھ لیں, انگلش میڈیم سکولز دیکھ لیں, یونیورسٹی ایجوکیشن دیکھ لیں, جو ایکسیس سبسڈیز دیہات میں دی جاتی ہیں وہ سارے بڑے کسانوں کے پاس چلی جاتی ہیں. سب کچھ طاقتور ایک چھوٹے سے طبقے کے ہے, اور اس کی وجہ سے پاکستان پیچھے رہ گیا دنیا میں, کیونکہ کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جب صرف ایک ایلیٹ اوپر جاتی جائے اور نیچے غریبوں کا سمندر بنتا جائے. تو یہ افورڈیبل ہاؤسنگ اصل میں ہے نچلے طبقے کے لیے, ان کو ایک گھروں کے لیے, جس میں سب سے نچلے طبقے کے لیے انشاءاللہ یہ جو ہماری پلان ہے, یہ جو ہم نے 5 ارب روپیہ ان کے لیے دیا ہے انٹرسٹ فری لونز پہ,
وہ نچلے طبقے کے لیے، اور ہم NGOs لے کے آ رہے ہیں جو مائکرو فائنانس میں ہیں ان کی مدد کریں گے. لیکن اس کے بعد بھی جو بھی ہم جو جدھر بنائیں گے بھی، جدھر زیادہ مہنگے بھی ہوں گے، زیگم نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم پھر کہ جتنے بھی وہ ایک غریب افورڈ کر سکتا ہے وہ کہے گا میں صرف اتنی قسطیں دے سکتا ہوں، پھر ہم سپانسر کروائیں گے باقیوں کی قسطیں. اور میں چونکہ سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کیا پاکستان میں، اکٹھا کر رہا ہوں پاکستان میں، اور تو میں سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ یہ لوگ، ہمارے لوگ، ٹیکس ہم نہیں دیتے لیکن چیریٹی میں ہم سب سے اوپر ہیں. اور ٹیکس اس لیے نہیں دیتے کیونکہ ہم گورنمنٹ کو ٹرسٹ نہیں کرتے. تو جب ایک دفعہ ٹرسٹ آ گیا لوگوں کو، اور یہ ہم سارا آن لائن یہ ساری ہم بتائیں گے لوگوں کو، انفارمیشن دیں گے کہ یہ غریبوں کے لیے گھر ہیں، یہ آدمی اتنی قسطیں دے سکتا ہے، اتنی نہیں دے سکتا، لوگ سپانسر کریں گے ان کو. اور یہ انشاءاللہ سب سے امپورٹنٹ چیز کہ نچلے طبقے کے لوگوں کو گھر ملیں گے. پھر کچی آبادیاں، اب آپ دیکھیں کہ اسلام آباد کے اندر کون سا غریب آدمی افورڈ کر سکتا ہے گھر؟ کس کے جتنی مہنگی زمین ہے، کتنا بیچارے لوگ آتے ہیں کام کرنے کے لیے، کام کر کے لیے اس کے بعد وہ کدھر جائیں تو وہ کچی آبادیاں ڈیولپ ہو گئی ہیں. اور کچی آبادیوں کا ابھی تک کوئی پلان نہیں بنا کہ کیا کرنا ہے وہاں. نہ ان کے پاس فیسلٹیز، نہ ان کے پاس مالکانہ حقوق ہیں، نہ ان کے پاس امینٹیز ہیں، سیوریج سسٹم وہاں نہیں ہے، گندگی وہاں پڑ رہی ہے. لیکن کیونکہ ان ارد گرد دیوار بنا دی ہے، ٹپکلی ایلیٹ اس طرح ڈیل کرتا ہے ان چیزوں سے کہ اس کے ارد گرد دیوار بنا دی تاکہ وہ نظر نہ آئے، اور وہ جیسے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. تو ہم نے پورا پلان لے کے آ رہے ہیں اپنے ہاؤسنگ کے اندر کہ کچی آبادیوں کو ہم نے ریگولرائز کیسے کرنا ہے. اور یہ ماڈل جو کہ ہندوستان میں بھی ہوا ہے، ترکی میں ہوا ہے، ان کے ماڈل اڈاپٹ کر کے تو ان کو کیسے ہم نے ان کو گھر بنا کے دینے ہیں، فلیٹس بنا کے دینے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ پھر کمرشل سینٹرز بنا دیں گے. تو گورنمنٹ کو کوئی کاسٹ نہیں پڑے گا، ڈیولپرز آئیں گے اور وہ بنا بھی دیں گے، اور ان کو پھر آدھی زمین پہ وہ کمرشل سیٹ اپ کر دیں گے. اور اس کے کچی آبادیوں کے لیے بھی اب ہم نے فیصلہ کیا پاکستان میں کہ ہم نے پورا لوگوں کو ورٹیکل جانے دینا ہے. جتنا بھی اوپر کوئی بنانا چاہے، ٹاورز بنانا چاہے بنائیں، کیونکہ یہاں سارے ہماری اتنا زیادہ پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کو تھریٹ ہے. ہاؤسنگ سوسائٹی سے پھیلتے جا رہے ہیں شہر، نہ ان کو ہم امیونٹیز دے سکتے ہیں، اسپریڈ کر رہے ہیں. اور پھر جو ایریبل لینڈ ہے، جو جس سے آگے ہماری مستقبل میں فوڈ سیکیورٹی ہے، وہ سارا ابزارب ہوتا جا رہا ہے اربن سینٹرز میں، اور پھر ان پلانڈ بنتے جا رہے ہیں. اس لیے اب ہم نے اوپر جانے کے لیے سول ایویشن سے بات کر لی ہے. صرف جو ایریاز افیکٹ ہوتے ہیں ایئرپورٹس کے ارد گرد، اس کے علاوہ ہم اجازت دیں گے کمرشلی جتنے بھی اوپر لے جا سکیں لے کے جائیں، جس طرح کہ دبئی میں ہے، جس طرح کہ باقی ملک میں. اور خاص طور پہ جو سنگاپور ماڈل ہے، سنگاپور کا بہترین یوٹیلائزیشن ہے کیونکہ زمین کی کمی ہے وہاں، انہوں نے زبردست کیا. تو یہ ابھی ہماری ٹاسک فورس سنگاپور سے پورا ان کے ایکسپیرئنس سے سیکھے گی. پھر ہم نے ایک کوشش کی ہے لینڈ بینک بنانے کے لیے. اب اتنی زیادہ زمین ہے سرکاری ڈپارٹمنٹس میں، ہم نے صرف جو قبضے چھڑوائے ہیں اسلام آباد میں، وہ ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں 500 ارب روپے کے اب تک ہم نے قرضے چھڑوا چکے ہیں جو قبضہ کیا ہوا تھا لوگوں نے. اب میں ان کی بات نہیں کر رہا جو غریب لوگ ہیں، کیونکہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جو بیچارے غریب لوگ رہ رہے ہیں زمینوں پہ، ان کی ہم ڈیمولش نہیں کریں گے. لیکن جو قبضہ گروپ ہے، اور بڑے بڑے قبضہ گروپ ہیں اسلام آباد میں، سارے پاکستان میں ہیں لیکن اسلام آباد میں تو خاص طور پہ تھے. اب وہ سوچیں کہ وہ قبضہ گروپ نے ایسے لوگ ہیں یہاں، انہوں نے تھوڑے سے سی ڈی اے کی زمین سے اربوں پتی بن گئے، اور سی ڈی اے لاس میں جا رہی ہے. اور اس لیے ہم نے جب یہ زمینیں چھڑوائیں تو پتہ چلا کہ کنائیون سے یہ زمینیں مہنگی زمینوں کے اوپر قبضے ہوئے ہیں، تو وہ چھڑوائے ہیں. اور پھر جو ہم نے ڈپارٹمنٹس کو کہا کہ ہمیں بتائیں آپ کے پاس کون سی زمین پڑی ہوئی ہے جس کے اوپر کوئی کچھ نہیں ہو رہا، ڈیڈ کیپٹل جو ہے. آپ یقین کریں کہ ڈپارٹمنٹس ہم گورنمنٹ سے ہمارے سے چھپا رہے ہیں زمینیں.
ہم گورنمنٹ ہیں, ہم ان سے کہہ رہے ہیں بتاؤ زمینیں کدھر پڑی ہیں, وہ چھپا رہے ہیں اور ہمیں پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی زمین انہوں نے رکھی ہوئی, یہ بھی. یعنی یہ کس کمال یہاں ایک سسٹم ڈیولپ ہو گیا ہے کہ گورنمنٹ وہ والے سمجھتے ہیں کہ جی ان کی ذاتی زمین ہے کیونکہ انہوں نے, اور پھر قبضے کروائے ہوئے ان زمینوں کے اوپر مل کے. تو اس کو تو میں آج یہاں اناؤنس کر رہا ہوں کہ اب ہم نے ان کے اوپر پوری, اب لاسٹ ہماری کیبنٹ میٹنگ کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو اب ہم اس کو کرمنل آفینس بنائیں گے اور ان کو جیلوں میں ڈالیں گے جو آگے سے گورنمنٹ کسی کو چھپائے گا. جو زیگم نے بات کی کہ ہماری جو کانسنٹریشن ہے پہلے تو افورڈیبل ہاؤسنگ ہے, باقی بھی ہاؤسنگ ڈفرینٹ ٹائپس ایریاز جو ہماری گورنمنٹ کی زمین ہے ان کے اندر ہم کمرشل بھی بنوائیں گے. اس کمرشل کا جو پروفٹس ہے اس سے پھر جو افورڈیبل ہاؤسنگ کو سبسڈائز بھی کریں گے, اور پھر ان علاقوں میں بھی ہاؤسنگ لے کے جائیں گے جس طرح فاٹا ہے, قبائلی علاقہ, وہاں جو جنگ کی وجہ سے جو تباہی مچی ہے اور وہاں بہت برے حالات ہیں لوگوں کے. تو یہ جو ہماری پہلی کوشش ہے کہ یہ جو افورڈیبل ہاؤسنگ ہے مائکرو فائنانس کے ذریعے وہاں ان کو موقع دیں گے, قبائلی علاقے میں بھی وہ کہ اپنے گھر کنسٹرکٹ کر سکیں. جو ورلڈ بینک کی مدد ہمیں چاہیے ہوگی کیونکہ یہ اس میں رکاوٹیں کئی جگہ پہ اب ہیں, یا پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں یہ آسان نہیں ہے. جب آپ پہلی دفعہ اتنا بڑا کرنے جا رہے ہیں تو اس میں بڑے پرابلمز آئیں گے, لیکن ہم نے اس لیے یہ سارا جو ٹاسک فورس ہے وہ میرے نیچے ہے, اور میں بیٹھ کے تو میرا کام یہ ہے کہ فیسیلیٹیٹ کریں پرائیویٹ سیکٹر کو. گورنمنٹ نے یہ بنانے نہیں ہیں, گورنمنٹ نے صرف فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. ہم نے صرف آسانی پیدا کرنی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر آ کے اس میں پوری طرح شرکت کرے. اور اس کے اندر مجھے بڑی خوشی ہے کہ ابھی تک جو رسپانس ملا ہے وہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ اتنا رسپانس ملے گا. پاکستانیوں سے اپنے اوورسیز پاکستانیوں سے بہت رسپانس ملا ہے, لیکن چائنا سے بھی بڑی کمپنیز سے رسپانس ملا ہے جو کہ بڑا سرپرائز ہے.